شاہزیب کے دوسرے سال کا رزلٹ آ گیا۔ حالانکہ نمبر بہت زیادہ نہیں تھے مگر وہ بہت خوش تھا۔ وہ سب گھر والوں کو باہر کھانے پر لے جانا چاہتا تھا مگر سب ہی اپنی اپنی جگہ مصروف تھے، لہٰذا وہ کھانا گھر پر ہی لے آیا۔ سب نے کھانا کھایا۔ برتن سمیٹ کر میں چھت پر آئی تو شاہزیب بھی میرے پیچھے آ گیا۔ کہنے لگا، رانی تم ناراض تو نہیں ہو مجھ سے؟ کیوں ناراض ہونے لگی؟ وہ کچھ دیر کھڑا میرے ساتھ باتیں کرتا رہا کہ جیسے ہمارے بیچ دوریاں آئی ہی نہ ہوں۔ لیکن ایک بات میں نے شدت سے محسوس کی کہ وہ بدل چکا تھا۔ اس کی ساری باتیں بدل چکی تھی۔ کل تک جو اخلاق کی باتیں کرتا تھا، آج اس کی باتوں میں صرف ایک ہی چیز تھی، دولت، دولت اور دولت۔ وہ جتنا دولت کی ہوس میں ڈوبتا جا رہا تھا، مجھے وہ اتنا ہی خود سے دور محسوس ہو رہا تھا۔ اگلے ماہ اس نے چچا کو بتایا کہ اس کا داخلہ انجینئرنگ میں ہو رہا ہے۔ اس کے والد نے کہا کہ تمہارے نمبر تو کم ہیں، پھر داخلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابا، میرا ایک دوست ہے جو بہت امیر ہے، اس نے داخلہ کروایا ہے، اس نے جواب دیا۔ باپ نے سمجھایا کہ تم اپنے دوست کا احسان کیوں لے رہے ہو؟ تو وہ بولا کہ جب انجینئر بنوں گا تو سب کچھ لوٹا دوں گا۔ شاہزیب نے جس کالج میں داخلہ لیا وہاں ابو کے ایک دوست بھی پڑھاتے تھے۔ انہوں نے ابو کو بتایا کہ شاہزیب پڑھنے کی طرف کم اور ایک لڑکی جس کا نام مونا ہے اس کی طرف زیادہ توجہ دیتا ہے، ساتھ یہ بھی کہ وہ کالج میں کم اور کینٹین میں زیادہ پائے جاتے ہیں۔ ابو یہ جان کر خاموش ہو گئے، تاہم انہوں نے اپنے بھائی کے کان میں یہ بات ڈال دی۔ چچا کو بہت غصہ آیا کیونکہ انہیں شاہزیب سے یہ امید نہ تھی۔ ان کا خیال تھا کہ بیٹے کو کم از کم ان کی عزت کا تو خیال کرنا چاہیے تھا۔ ایک دفعہ چچا غصے میں گرج رہے تھے تو مجھے کسی انہونی کا احساس ہو رہا تھا۔ تبھی میں دروازہ بجا کر اندر داخل ہو گئی۔ سب مجھ کو دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ بیٹھنے سے پہلے ہی بابا نے کہا کہ رانیہ بیٹا 4 کپ چائے بنا کر لاؤ۔ مجھے لگا جیسے مجھے باہر بھیجنے کا بہانہ بنایا جا رہا ہے۔ میں چپ چاپ باہر نکل آئی۔ شام کو شاہزیب آیا تو چچا نے فوراً اپنے کمرے میں بلا لیا۔ اس کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ کس قسم کے سوالات کا سامنا اس کو کرنا پڑے گا۔ یہ مونا کون ہے؟ چچا نے پوچھا۔ وہ حیران رہ گیا، پھر ہچکچاتے ہوئے کہا، میری دوست ہے۔ تمہاری دوستی بس کلاس تک ہونی چاہیے، وہ تمہارے ساتھ ہوٹلوں میں کیا کرنے جاتی ہے؟ کم از کم تم کو میری عزت کا تو خیال کرنا چاہیے تھا۔ جب تابڑ توڑ ایسے سوالات ہوئے تو اس نے کہہ دیا کہ ابو آپ فکر مت کریں، میں جلد ہی اس کو آپ کی بہو بنا رہا ہوں۔ بیٹے کے بے حجابانہ جواب پر باپ نے حیران پریشان ہو کر اس کو دیکھا، پھر چپ چاپ لیٹ گئے۔ شام کو شاہزیب میری طرف آیا۔ اس نے کہا، رانی مجھے پتا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا ہے، لیکن میں کیا کروں، مجھے مونا بہت پسند ہے۔ یاد ہے جب فرسٹ ایئر کے امتحان کے بعد میں بری طرح ٹوٹ چکا تھا تو مونا ہی تھی جو میری مدد کو آئی۔ اس نے یقین دلایا کہ وہ پوری طرح سے میری مدد کرے گی۔ انجینئرنگ میں داخلہ بھی اس نے کروایا ہے۔ اب میں اس کے احسانوں تلے دب چکا ہوں۔ ان احسانات کو اتارنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ میں اس سے شادی کر لوں۔ وہ کہتا جا رہا تھا، تبھی میں نے اس کی طرف سے منہ موڑ لیا۔ مجھے پتا ہے کہ تم مجھے بہت پسند کرتی ہو، لیکن رانیہ مجھے یقین ہے کہ تم اتنی اچھی لڑکی ہو کہ کوئی بھی لڑکا تم سے خوشی خوشی شادی کر لے گا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں واقعی مونا کو پسند کرتا ہوں۔ اس کے یہ الفاظ میرے کانوں میں چبھنے لگے۔ میں چیخ چیخ کر اس کو کہنا چاہتی تھی کہ تم مونا سے نہیں، اس کی دولت سے پیار کرتے ہو، لیکن آنسوؤں نے مجھے یہ کہنے کا موقع نہیں دیا۔ ایک دن چچی آئی، بہت بجھی بجھی لگ رہی تھی، تھوڑی دیر خاموش بیٹھی رہی۔ امی نے حال احوال پوچھا تو پھر بھی ان کی زبان نہ کھل سکی۔ آخر کار کہنے لگی کہ میں رانیہ کو اپنی بہو نہیں بنا سکتی۔ وہ معذرت کر رہی تھی اور امی بت بنی ہوئی تھی۔ بس یہی کہا کہ شاید اس کی قسمت اس گھر میں نہیں تھی، پھر آنسو چھپانے لگی۔ چچی نے بھی نظریں نیچی رکھی تاکہ ان کے آنسو نظر نہ آئے۔ انہی دنوں میرا رشتہ آ گیا۔ لڑکا سعودی عرب میں تھا، وہاں اس کی ورک شاپ بھی تھی۔ امی شادی سے انتظار میں تھیں، انہوں نے فوراً ہاں کہہ دی۔ 1 ماہ بعد میں احمد کے گھر میں دلہن بن کر چلی گئی۔ احمد بہت اچھے انسان تھے،
اور میری ساس تو مجھے بیٹی جانتی تھی۔ آہستہ آہستہ میں شاہ زیب کے غم کو بھولنے لگی۔ 2 سال گزر گئے اور میں 2 بچوں کی ماں بن گئی۔ اپنے میکے بہت کم جاتی تھی کیونکہ شاہ زیب کو دیکھ کر میرا غم تازہ ہونے لگتا تھا۔ امی بھی میرے جذبات سے واقف تھیں، اس لیے زیادہ تر وہ خود ملنے آ جاتی تھی۔ پچھلے دنوں چچا کی طبیعت خراب تھی تو میں ان سے ملنے گئی تو میں شاہ زیب کی حالت دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ خاصا بیمار لگ رہا تھا۔ اس کی بہن نے مجھے بتایا کہ آپ کی شادی کے بعد بھیا کو احساس ہوا کہ وہ آپ کو کھو کر کس قدر غریب ہو گیا ہے، لیکن ان دنوں دولت کی چاہ نے ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی۔ بعد میں مونا سے ویسی چاہ نہ رہ سکی جیسے پہلے محسوس ہوتی تھی۔ تب انہوں نے بھی اس کی جانب توجہ کم کر دی۔ مونا کا دل ٹوٹ گیا۔ انہی دنوں مونا کے لیے ایک امیر لڑکے کا رشتہ آ گیا تو اس کے والدین نے اس پر دباؤ ڈال کر رشتے کے لیے ہاں کرا دی۔ وہ بھی شاہ زیب کے گریز کرنے کو محسوس کرنے لگی تھی۔ اس کی بہن یہ سب کچھ بتا کر چلی گئی، لیکن میں وہاں بیٹھی سوچتی رہ گئی کہ دولت کی چاہ میں اندھے ہو کر جو لوگ اپنے بچپن کے ساتھی کو گنوا دیتے ہیں، ان کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں۔ شاہ زیب میرے بچپن کا ساتھی تھا، آج وہ اکیلا رہ گیا تھا۔ شاہ زیب کو اس کی اماں اور ابا نے بہت سمجھایا کہ اب تمہیں شادی کر لینی چاہیے، بیوی آئے گی، بچے آئیں گے تو دل خود بخود ہی لگ جاتا ہے۔ ایسی باتیں شاہ زیب پر الٹا اثر کرتی اور وہ خفا ہو جاتا یا پھر گھر سے نکل جاتا۔ ان دنوں چچی اس کے لیے بہت پریشان رہتی تھی، کہتی تھی کہ وہ وقت کہاں سے لاؤں جب تم کو کھو دیا اور مونا اس کی زندگی میں آئی۔ اے کاش اس سے بہتر تھا کہ وہ انجینئر نہ بنتا۔ انجینئر بن کے بھی کیا پایا، زندگی تو خالی کی خالی رہ گئی۔ دعا کرتی ہوں کہ خدا اسے سکون دے اور مجھے بھی سکون دے، تاکہ ہم دونوں اپنی زندگی ایک دوسرے کے بغیر چین سے جی سکیں اور کوئی ہماری شرافت کی طرف انگلی نہ اٹھا سکے۔